12ویں صدی کے وسط میں عالم اسلام اور صلیبی ریاستوں کے درمیان جو سیاسی کشمکش چل رہی تھی، اس میں ایک نہایت اہم موڑ وہ جنگ تھی جو سن 1167 میں مصر کی سرزمین پر لڑی گئی، جسے تاریخ میں جنگ بابین کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ جنگ صرف دو افواج کے درمیان ایک عسکری تصادم نہ تھا، بلکہ ایک ایسی لڑائی تھی جو پورے مشرق وسطیٰ کے توازن کو بدلنے جا رہی تھی۔ اس وقت مصر ایک دولت مند مگر سیاسی طور پر بکھری ہوئی ریاست بن چکا تھا، جس پر فاطمی خلافت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ خلافت فاطمیہ کے اندرونی خلفاء آپس میں لڑ پڑے تھے، خصوصاً وزیر شاور اور اس کے حریف درغام کے درمیان اقتدار کی جنگ مصر کو ایک ایسے میدان سیاست میں تبدیل کر چکی تھی جہاں بیرونی طاقتیں بآسانی مداخلت کر سکتی تھیں۔ شاور نے اقتدار بچانے کے لیے نور الدین زنگی، جو اس وقت شام کے طاقتور مسلمان حکمران تھے، اس سے مدد مانگی۔ نور الدین زنگی نے اپنے متعبر سپاہ سالار اسد الدین شرکو کو فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ شرکو کے ہمراہ اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی بھی تھے، جو اس وقت نوجوان اور نسبتاً غیر معروف تھے، مگر آئندہ تاریخ میں انہی کا نام جگمگانا تھا۔ دوسری طرف صلیبی ریاستوں کے بادشاہ امالرک اول نے جب یہ دیکھا کہ نور الدین زنگی مصر پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس نے ایک بڑی فوج مصر حاصل کرنے کے لیے بھیجی ہے، تو اس نے مصر کی کمزوری کو موقع سمجھتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ مصر پر چڑھائی کر دی۔ یوں مصر کی سرزمین ان دونوں طاقتوں کا میدان جنگ بن گئی۔ ایک طرف مسلمان اپنی افواج کے ساتھ موجود تھے جن کی قیادت شرکو کر رہے تھے، اور دوسری طرف صلیبی بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے جن کی قیادت بادشاہ امالرک کر رہے تھے۔ جنگ بابین دراصل ایک بڑی سیاسی شطرنج کا حصہ تھی۔ امالرک چاہتا تھا کہ مصر پر قبضہ کر کے شام و فلسطین کے مسلمان اتحاد کو توڑ دیا جائے، جبکہ نور الدین زنگی اور شرکو مصر پر ایک مضبوط مسلم اتحادی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ صلیبی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس بڑی اور خونخوار جنگ کا اصل میدان مصر کے مغربی صحرا میں ایک جگہ بابین کے قریب سجا۔ مسلمان افواج کو شدید گرمی اور دشمن کے لشکر کی قوت کا بخوبی اندازہ تھا۔ شرکو نے جنگ کے آغاز میں دفاعی حکمت عملی اختیار کی اور صلیبیوں کو تھکانے کے لیے صحرا میں گھات لگائی اور انہیں گھمانے کی چالیں چلی۔ صلاح الدین ایوبی جو اس دوران چڑھتی جوانی میں تھے، اس دوران انہوں نے شاندار قیادت کا مظاہرہ کیا اور کم عمر ہونے کے باوجود کئی مقامات پر جنگی فیصلوں میں رہنمائی کی۔ جب صلیبی لشکر مصر کے صحرا میں پیش قدمی کر رہا تھا، تبھی مسلمان افواج نے ان پر اچانک حملہ کر کے شدید جانی نقصان پہنچا دیا۔ صلیبیوں کو نہ صرف پینے کے لیے پانی کی قلت کا سامنا تھا، بلکہ شدید گرمی اور سفر کی تھکاوٹ نے ان کی قوت مدافعت کو بہت پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ دوسری طرف مسلمان افواج نے مقامی زمین، وقت اور موسم کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شرکو نے دشمن کے مختلف دستوں کو الگ الگ کر کے ان پر یکے بعد دیگر حملے کیے، جس کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدنظمی پیدا ہو گئی۔ امالرک اپنی فوج کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا اور بالآخر شدید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ جنگ بظاہر مصر کے اندرونی سیاسی حالات کی کوکھ سے نکلی تھی، مگر اس کے اثرات پورے عالم اسلام پر مرتب ہوئے۔ جنگ بابین کی فتح سے مسلمانوں کو مصر پر قدم جمانے کا موقع ملا اور صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شرکو کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے، لیکن ان کے جانشین کے طور پر صلاح الدین ایوبی نے جو کردار کیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ جنگ بابین وہ پہلا موقع تھا جب صلاح الدین ایوبی نے ایک حقیقی عسکری لیڈر کے طور پر خود کو منوایا، اور یہی وہ تجربہ تھا جس نے انہیں آگے جا کر مصر کا حکمران بلکہ پوری اسلامی دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ صلیبیوں کی شکست کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فاطمی خلافت مکمل طور پر کمزور ہو گئی تھی، اور صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی عباسی خلافت کے نام پر خطبہ پڑھوا کر اس قدیم خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اسی طرح جنگ بابین کو محض ایک فوجی تصادم نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو بدل دیا اور ایک نئی طاقت ایوبی سلطنت کے ظہور کی راہ ہموار کی۔ یہ جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح میدان جنگ میں صرف ہتھیار نہیں، بلکہ تدبیر، وقت کا انتخاب اور قیادت کی بصیرت کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ اگرچہ شرکو کا نام اس جنگ میں نمایاں ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کی موجودگی اور ان کا جنگی سلیقہ اس پوری داستان کو عمر بنا دیتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب تاریخ نے ایک نوجوان جنگجو کو دیکھ کر اعلان کیا تھا کہ وہ مستقبل میں پوری دنیا کے لیے مثال بننے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے پہلی بڑی جنگ۔
آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری جنگ کے بارے میں، جو کہ تاریخ کے اوراق پر سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ صحیح حوالوں سے آپ کے سامنے وہ تاریخ پیش کریں گے۔